أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وتمم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत रूम आयत नंबर 26 से 32 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. कुल्लुन दा लाम के ऊपर जबर है, आगे अलिफ नहीं है ना खड़ी जबर है। यहाँ पर इस लाम को आप जल्दी पढ़ेंगे, मत नहीं करेंगे। कुल्लुल्लाहु قانتون وله ما في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق. बाकी ऊपर कलकला करेंगे। यबदा ऊ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाओ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, हमजा है दरअसल। हमजा को लाम से मिलाइए। यबदा उल खल्क। यबदा उल खल्क ثم يعيده. ثم नहीं है, मीम की जबर को आपने स्ट्रेच नहीं करना, मद नहीं करना। ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه وله المثل الأعلى. في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين
ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لكم من وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي एहतियात के साथ पढ़िएगा। तो को पुर करके इस पे कलकला करना है। रॉ पुर है, ता बारीक है और लफ्ज अल्लाह में लाम पुर है। فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله तब्दीला नहीं है, ठीक है। लाम को जल्दी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम ولكن أكثر الناس لا يعلمون
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرحون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वलहु और उसी के हैं मन जो फिस समावाती आसमानों में है वल अर्द और ज़मीन में तौहीद का बयान है आगे आज के लेसन में हम तौहीद की मिसालें पढ़ेंगे कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे पीछे हमने जो आयत पढ़ी वो कौनी आयत थी यानी कि कायनात में बिखरी हुई निशानियां जो इस बात की गवाही देती हैं कि कोई ऐसी हस्ती है जो कादिर मुतलक है और अपने अंदर भरपूर कुव्वत और ताकत रखती है और उसी कुव्वत और ताकत से वो पूरे कायनात का निज़ाम संभाले हुए है अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है अब आसमानों में क्या है फरिश्ते हैं जैसे और ज़मीन पर इंसान और इसी के अलावा जिस कदर भी मखलूक ज़मीन और आसमान के अंदर मौजूद है सब के सब अल्लाह ताला के ममलूक हैं और अल्लाह ताला की ही हैं वलहू मन फिस समावाति वल अर्द जो कुछ भी है आसमानों में और ज़मीन के अंदर चाहे वो नेमतों की सूरत में हो या मखलूक़ात की सूरत में हो सब अल्लाह ताला का है सब के ऊपर अल्लाह ताला की बादशाही है अल्लाह ताला का हुक्म चलता है कुल्लुल्लाहु कानितून और सब के सब इसी के लिए फर्मा बरदार हैं इसके अंदर कुल्लुल्लाहु कानितून में अगर कैटेगराइज किया जाए तो
جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں کو اور جنوں کو چھوڑ کر سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات اور قوانین کے مطابق چل رہی ہے، اور ایک ذرا برابر بھی وہ غلطی نہیں کرتی ہے یا بھول چوک نہیں کرتی ہے، قوانین سے ہٹتی نہیں ہے، قانون نہیں توڑتی، حکم عدولی نہیں کرتی، نافرمانی نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں بھی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، اور کچھ ہیں جو فرما برداری اللہ تعالیٰ کی انتہائی دل کی مروبیت اور محبوب سمجھ کے کرتے ہیں، اور کچھ جو مجبوراً بھی کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہی فرما بردار ہے، وہ ہوا اور اسی کے لیے ہے، وہ ہوا اور وہ اللہ الذی وہ ذات ہے یبدأ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق خلقت کو، تخلیق کو، جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یبدأ میں ایسا پیدا کرنا ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی بھی اگزامپل ایگزسٹ نہ کرتی ہو، پھر اس کو پہلی دفعہ سے اس کی تخلیق کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ وہ کمال مہارت سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہوا اور وہ اہون بہت آسان ہے علیہ اس پر، تو جس کے لیے ابتدا کرنا مشکل نہیں ہے تو پھر جو ابتدا سے تھا اور اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے مثل مثال اعلی بلند یا بہت اعلیٰ، تو جو بھی اعلیٰ مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہوا اور وہ عزیز زبردست ہے، غالب ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین کے اندر ہو، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے اللہ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ الحکیم اور نہایت حکمت والا ہے، اس نے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز غیر ضروری و فالتو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے اس دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ضربہ بیان کی اس نے لکم تمہارے لیے مثلا ایک مثال من انفسکم تمہاری جانوں میں، حل کیا لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکائی شریک ہے، فیما اس میں جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، فانتم پس تم فیہ اس میں سواء برابر ہو، تخافون تم ڈرتے ہو، کخیفتکم جیسے ڈرتے ہو تم، انفسکم اپنے نفسوں سے، کذالک اسی طرح نفصل ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل سے کام لیتی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کے اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈیوں اور غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں سے ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، کیا تم جو ان کے مالک ہو اپنا جو رزق ہے اس کا آدھا حصہ ان کو دے کر ان کو با اختیار کر دیتے ہو کہ تم جو چاہو اس کے اندر تصرف کرو؟ کیا ایسا ہے کہ تم ان کو دے کر اور ان کو اپنے برابر کر لو، اور پھر تم کہو کہ اس کا تصرف تمہارے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہو تم اس کو استعمال کرو؟
اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ اپنے لیول کے جو کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، کیا تم ان سے جو ڈر اور خوف رکھتے ہو، کیا تم اسی طرح سے اپنے ماتحت جو ہیں ان سے ڈر اور خوف رکھتے ہو؟ یعنی کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اس مال میں سے تم اپنے لونڈے غلام کو اپنا جو ہے وہ حصہ نہیں دے رہے ہو، ان کو مالک نہیں بناتے ہو، اور پھر تم ایک لیول کے اندر ان کو رکھتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، کیا اس نے تمام جو کائنات بنا دی ہے اس کے اندر دوسروں کو تصرف دے دیا ہے، اختیارات دے دیے ہیں، اپنی ہی چیزیں، اپنی ہی مملوک جتنی بھی ہے اس کے اندر دوسروں کو اختیارات تفویض کر دیے ہیں کہ تم جو چاہو اس کے اندر تصرف کرتے رہو؟ کیا تمہیں اپنی ذات کے اندر یہ مثالیں نظر نہیں آتی ہیں کہ جو تمہارے لیول کا ہوتا ہے، تمہاری کلاس ڈفرینٹ ہوتی ہے، تم ان سے ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرتے ہو، اور جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں ان کے اوپر تمہارا پورا زور چلتا ہے، ان کو اپنے ماتحت کر کے رکھتے ہو، ان کے اوپر حکم چلاتے ہو، اور ان کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ اور دوسروں کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو تم اپنے مالک کے ساتھ کیسے یہ کر سکتے ہو کہ تمہارا جو مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے اختیارات کسی اور کو تفویض کر دیے ہیں اپنی ہی کائنات کے اندر سے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بلکہ اتبع الذین، پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن، پس کون، یہدی، ہدایت دے گا، من، جس کو، اضل اللہ، گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، اور ظلم یہاں پر کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا، اس نے دراصل کیوں ظلم کیا؟ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے بغیر کسی علم کے۔ یعنی کہ جو وہ شرک کرتا ہے اس کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے، بلکہ محض اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، جس کی وجہ سے اس نے چند بت بنا رکھے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور اپنے ہی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو معبود ٹھہراتا ہے، اصل میں اس کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جس کو اللہ تعالی ہدایت نہ دے تو اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اس کائنات پوری کے اندر کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ فَأَقِمْ، بس قائم رکھیں، سیدھا رکھیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنا رخ، للدینی، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ اب یہاں پر حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد تمام نوع انسانی کو جو بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا رخ بالکل اسٹریٹ، سیدھا، یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر رکھیں۔ یعنی کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، ڈوز کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنا رخ، اپنی خواہشات، اپنی توجہ، اپنی جذبات، اپنے احساسات، اپنی ہر چیز کا مرکز پورے طریقے سے کمپلیٹلی فوکسڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر فوکس ہو جاؤ۔ فطرت التی، فطرت اللہ تعالیٰ کی، التی، وہ کہ، فطر، اس نے پیدا کیا، الناسی، لوگوں کو، علیہا، اس پر۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے بعد اس کے پیرنٹس اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یا کسی اور دین کی طرف اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔
فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ تعالیٰ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے کوئی بھی تبدیلی، لی واسطے خلق اللہ بنائی ہوئی فطرت پر اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے اس کے اوپر اب یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلا جائے. کیسے بدلا جائے؟ جیسے مرد خود کو عورت بنا لے یا عورتیں خود کو مرد سمجھنے لگیں. اسی طرح بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے انسان بنایا تو وہ اپنے آپ کتا یا بلا بنا لے. تو جیسا کہ آج کل کی سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر بھی آتی ہوں گی کہ خلق اللہ میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. دین اسلام کے اندر یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر، تخلیق کے اندر، فطرت کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا کی جائے. ذالک، یہ اب اس کے اندر لباس کے اندر بھی اور انسان کے حال حلیے کے اندر بھی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کافی بڑا ایک موضوع ہے جو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. بہرحال لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے اندر. ذالک، یہ الدین، دین ہے، القیم، جو بالکل سیدھا ہے. ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. یعنی کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو حق کی طرف جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. منیبینا، رجوع کرنے والے، الیہ، اس کی طرف، واتقوہ، اور ڈرو اس سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. وَلَا، اور نہ، تَكُونُوا، تم ہو جانا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے بعد دوسرا، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو. مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور ہو گئے، شیعاً، فرقہ فرقہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے، کنڈیم کیا گیا ہے فرقہ واریت کو. اللہ تعالیٰ فرقہ واریت کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا. تو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اپنی من پسند چیزیں لیتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ان کو چھوڑ دیتا ہے، فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، نئے نئے فرقے بناتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، حرام کیا ہے. من الذین فرقوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور ہو گئے فرقہ فرقہ، کل، سب، حزب، فرقے، بما، اس سے جو، لدیہم، ان کے پاس ہیں، فرحون، خوش ہوتے ہیں. اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی بالکل ٹھیک ہیں، صرف ہم ہی ٹھیک ہیں، اور وہ اسی کے اوپر خوش ہوتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اینالائز نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں کہ غلطی کس جگہ پر ہے، یہ تفریق کیسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.